अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अंबियाई वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम लोग दुनिया में हैं और अल्लाह ताला के जो भी मौसम आ रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। आप सबको ईद उल दोहा की बहुत बहुत पुरखुलूस मुबारकबाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपकी कुर्बानी को, 10 दिन की कोशिशों को, जिन लोगों ने रोजा रखा और अल्लाह की इबादत की और सारी अल्लाह की रजा खुशनुदी के लिए सदके दिए, जो भी काम किए खैर के, अल्लाह ताला सबकी कोशिशों को कबूल करे और अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबसे राजी हो जाए और मजीद हमको मौका दे कि इंशाअल्लाह मुहर्रम भी आने वाला है अगला महीना, उसमें भी 2 रोजे रखेंगे और उसके बारे में भी जानेंगे इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बहुत एहसान है। अल्लाह ताला हम सबकी तमाम कोशिशों को कबूल करे और सेहत और आफियत के साथ रखे कि मजीद हम अल्लाह ताला की बेहतरीन तरीके से इबादत कर सकें। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक या रब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। हमारा सिलसिला जैसे कि चल रहा है कि जिंदगी से लुत्फ उठाइए, एंजॉय योर लाइफ, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 7 इसका पार्ट है। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह सब अखलाक की बातें हम सीख रहे हैं। अल्लाह करे ये अखलाक हमारी अमल में आ जाए, हमारी जिंदगी में आ जाए, हमारी जबानों पर आ जाए और अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम लोगों को यानी बेहतरीन अखलाक, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की अल्लाह ताला ने, इन्ना लका खुलुक़िन अज़ीम, सूरह कलम में, कि आप तो आला अखलाक के दर्जे पर हैं। तो अल्लाह करे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हमारे भी अखलाक बेहतर हो जाए इंशाअल्लाह। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम किसी की इस्लाह के लिए सोच रहे हैं, किसी की इस्लाह हम करते हैं, किसी में कोई गलती देखते हैं, किसी में कोई कमी कोताही देखते हैं, तो हम लोगों को दिल में एहसास होता है, हम सोचते हैं कि उसकी इस्लाह कैसे की जाए। तो उसका तरीका हम देखेंगे कि किसी की इस्लाह करने से पहले क्या करना है, अपने आप से। लोगों की इस्लाह करने से पहले अपनी इस्लाह बेहद जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि लोग तो अपनी इस्लाह पर तवज्जो दें, यानी आप किसी को नसीहत करें और वो अपनी इस्लाह कर ले और आप वहीं के वहीं रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिलखुसूस जब हम किसी ऐसे मनसब पर फायज हो जहाँ हमारा काम हिदायतकारी और तौजीह इस्लाह पर मुबनी हो, यानी कोई किसी को अगर सिखा रहा है, समझा रहा है, वो कर रहा है, तो उसके लिए और भी जरूरी ये काम हो जाता है कि पहले अपनी इस्लाह की कोशिश करें। तो ये जान लेना है कि लोगों की नजरें जो है वो क्या होता है, कोई कोई भी टीचर हो, लीडर हो या कोई भी बड़ा हो, उसको फॉलो करते हैं कि वो कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, तो सबकी नजर उस पर होती है और हमारी एक एक हरकत नोट की जाती है। इसलिए हत्तल इम्कान कायदे कानून की पासदारी का ख्याल रखना चाहिए। मिसाल देखेंगे अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की, कि एक बार उन्होंने लोगों में कपड़े तकसीम किए, हर एक के हिस्से में एक एक कपड़ा आया। जुमा के दिन अमीरुल मोमिनीन खुतबा देने खड़े हुए और ये कहकर खुतबे का आगाज किया, अल्लाह ने आप पर मेरी समाओ ताकत फर्ज कर दी। कि यानी खुतबा देने, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन है और वही खुतबा देंगे, तो जब खुतबा दे रहे थे तो क्या कहा कि अल्लाह ने आप पर मेरी समाओ ताकत ताकत फर्ज कर दी, यानी अल्लाह ताला ने मुझे चुना है तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं या तुम्हारी इताअत करूं या तुम्हारे बारे में खैरख्वाही करूं। यकायक एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, आपके लिए कोई समाओ तात नहीं है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैरत से पूछा, क्यों? उसने कहा, इसलिए कि आपने हम में एक एक कपड़ा तकसीम किया है और खुद 2 नए कपड़े पहन रखे हैं। अब ये क्या किया? इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन है और ये आम आदमी है, खड़ा होकर क्या कर रहा है, उन पर तनकीद कर रहा है कि आपने इंसाफ से काम नहीं लिया। हम सब ने तो एक एक कपड़ा तकसीम किया और आपने तो खुद 2 नए जोड़े बनाकर पहने। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये सुना तो नमाजियों पर निगाह दौड़ाई। आपको अपना बेटा अब्दुल्ला बिन उमर नजर आया। आपने उन्हें देखते ही कहा, अब्दुल्ला बिन उमर उठो। अब्दुल्ला खड़े हुए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरियाफ्त किया,
تم نے اپنی پوشاک مجھے نہیں دی تھی کہ اسے پہن کر خطبہ دوں؟ عبداللہ بولے جی ہاں دی تھی۔ وہ آدمی بیٹھ گیا اور بولا اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ یوں بات ختم ہو گئی۔ یعنی ہوا کیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سب نے ایک ایک کپڑا تقسیم کیا، ایک کپڑے کا ٹکڑا اپنے لیے رکھا، ایک اپنے بیٹے کو دیا کیونکہ وہ بھی صحابہ میں سے ہیں، تو بیٹے نے باپ کو ہبہ کر دیا کہ آپ یہ کپڑا لے لیجیے، اپنا پورا جوڑا بنا لیجیے اور اس میں خطبہ دیجیے۔ تو یہ واقعے میں دو بات پتہ چلتی ہے، ایک تو یہ کہ اگر کوئی ہمارے بارے میں کوئی کنفیوز ہے کسی بھی معاملے میں یا غلط فہمی کا شکار ہے تو اس کی اصلاح وہیں کی وہیں کر دینا چاہیے، یہ نہیں کہ ہمیشہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کو ایک بڑے آدمی کے ساتھ کمیونیکیشن اتنی آسانی ہونا چاہیے کہ آدمی بغیر کسی خوف کے بات کر سکتے، جیسے یہ آدمی جو اس کے دل میں آیا تھا وہ کھڑے ہو کے اپنا ڈاؤٹ کلیئر کیا، اور اب جب کلیئر ہو گئی وہ بات تو اب کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں اب ٹھیک ہے، آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے بھی، یعنی سماع و طاعت، یعنی اب آپ کی سنیں گے بھی ہم اور آپ کی اطاعت بھی کریں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری نصیحت قبول کریں تو سب سے پہلے ہم ان کی نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی اگر وہ ہماری اصلاح کرے تو ہم کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر انہوں نے ایک طرح سے الزام تراشی کی، انجانے میں صحیح، لیکن جب ان کو بات کلیئر ہو گئی تو کیا ہوا، اصلاح ہو گئی اس کی بھی اور عمر رضی اللہ عنہ کی بھی۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر اپنی بیوی سے کہتا رہتا تھا بچوں کا زیادہ خیال رکھا کرو، اچھا کھانا پکایا کرو، میں کب تک کہتا رہوں گا کہ سونے کے کمرے میں ترتیب دے دیا کرو، یعنی بیڈ روم وغیرہ اچھے سے ڈسپلین کے ساتھ رکھا کرو۔ بیوی ہمیشہ وسیع الظرفی سے جواب دیتی، یعنی پلٹ کے بدتمیزی سے جواب دینے کی بجائے کیا کہا کرتی تھی، انشاءاللہ کر دوں گی، آپ پریشان مت ہوا کرو۔ ایک دن بیوی نے اس سے کہا بچوں کے ایگزام ہو رہے ہیں، آپ انہیں تھوڑا وقت دیا کریں اور جلدی گھر آ جائے کریں۔ وہ زور سے چیخ کر بولا میں ان کے لیے بیکار نہیں بیٹھا ہوا، دیر سے آؤں یا جلدی تمہیں اس سے کیا، تم میرے معاملات میں دخل کیوں دیتی ہو؟ تو اس میں کیا ہے، کیا اس کے بعد بھی بیوی اس کی نصیحت پر کان دھرے گی؟ یعنی اس طرح کی جو وہ بے رخی کا وہ استعمال کر رہا ہے، یعنی بیوی تو کیسی وہ کہ اس کے 10 بار بھی بولنے پر اس کو یہی کہہ رہی ہے کہ انشاءاللہ میں کر لوں گی، کوئی بات نہیں آپ فکر مت کرو، لیکن شوہر کو یہی کوئی بات بولی، حالانکہ دونوں ہی کے بچے ہیں نا، لیکن اس کے باوجود بھی تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ کیا پھر بیوی اس کی بات پر نصیحت پر کام کرے گی؟ تو آخر میں ایک ضروری بات یہ کہ عقل مند اور ہوشیار آدمی گھر کی دیوار میں رکھنے نہیں چھوڑتا کہ لوگوں کی نظر گھر کے اندر پڑے، یعنی کوئی سراغ ایسا نہیں چھوڑتا کہ لوگ اس کے گھروں پر جھانکے یا گھروں پر تنقید کریں۔ دوسرے لفظوں میں وہ لوگوں کو موقع نہیں دیتا کہ وہ اس کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ ایک دعوتی تنظیم نے البانیہ میں چند دعوتی خطابات کے لیے دائیوں کی ایک جماعت، یعنی جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا وہاں پر جرمنی میں دعوتی مراکز کے مدیر بھی مجلس میں حاضر تھے، ان کے گالوں پر ایک بال بھی نہیں تھا۔ ہم حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، یعنی یہ کیسے دائی ہے کہ داڑھی بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے، یہ سوچنے لگے، اس لیے کہ دستور کے مطابق دائی یعنی کیسا ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے داڑھی خواہ تھوڑی بہت ہی ضرور رکھتے ہیں۔ دائیوں کے سربراہ کی حالت دیکھ کر ہمیں تشویش لاحق ہوئی اور ہم سوچ میں پڑ گئے۔ میٹنگ کا آغاز ہوا تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا بھائیوں میں ایسا مرد ہوں کہ میرے چہرے پر داڑھی نہیں اگتی، اس لیے میٹنگ کے اختتام پر آپ مجھے لیکچر پر جاڑیے، یعنی یہ آپ لوگوں کے چہروں کو پڑھ کے وہ ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں چہرے پر داڑھی نہیں اگتی، تو آپ لوگ یہ ضرور دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں کا مینیجر ہوں، تو آپ مجھ پر تنقید کرو گے کہ اچھا لوگوں کو تو بلایا اور سارے دین کے دائی اور مبلغ گئے اور آپ ان کے ہیڈ ہو اور آپ کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں، تو میں بتا دوں کہ میرے چہرے پر داڑھی نہیں اگتی۔ ہم بھی ان کی اس وضاحت پر خوش دلی سے مسکرا دیے اور ان کا شکریہ ادا کیا، یعنی بچا لیا کہ ہم پوچھتے کوئی سوال کرتے ان کو برا لگتا، تو انہوں نے پہلے ہی اس چیز کو کلیئر کر دیا۔
اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کا بھی یہی طریقہ تھا. جیسے اس شخص نے اپنی داڑھی کے بارے میں کلیئر کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اگر کوئی کو ذرا سا بھی کوئی چیز کا شبہ ہوتا تھا تو آپ فوراً وہیں کی وہیں اس کا شکوک و شبہات کلیئر کر دیتے تھے تاکہ کوئی غلط فہمی کا شکار نہیں. جیسے کہ ایک مرتبہ رمضان کی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں تھے. آپ کی بیوی جو تھی محترمہ صفیہ بنت حیی آپ سے ملنے کے لیے آئی. تو ظاہر ہے کہ آپ مسجد سے باہر آئے, ان سے بات چیت کی, چند گھڑیاں ٹھہرتی ہیں, واپس جانے کے لیے اٹھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں گھر تک چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. راستے میں دونوں کے قریب سے دو انصاری آدمیوں کا گزر ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کے ہمراہ ہیں تو تیزی سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ساتھ جا رہے ہیں تو مناسب نہیں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکے یا پھر سلام کرے یا روکے, خاموشی سے بازو سے گزرنے لگے تیزی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور انہیں مخاطب کر کے کہا, ٹھہریے, دیکھیے یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے. انصاری صحابہ کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ, یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ پر شک کریں گے کہ کوئی اور عورت کے ساتھ آپ جا رہے تھے. سبحان اللہ یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے. یعنی شیطان کیا ہے, جیسے خون میں نسیں ہے, خون دوڑتا ہے, اس طرح وہ شیطان بھی دوڑتا ہے خون کی نسوں میں. مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ آپ کے دلوں میں شر نہ ڈال دے, یعنی آپ کے دل میں کوئی برائی نہ آ جائے کہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اللہ کے رسول اور راستے میں ملے کسی عورت کے ساتھ, تو یہاں پر کلیئر کر دیا کہ یہ میری بیوی ہے جو مجھ سے ملنے کے لیے آئی. تو اس سے ان سارے واقعات سے ایک قیمتی بات ہم کو کیا پتہ چلتی ہے کہ اپنا دل دوسروں کے متعلق اور دوسروں کا دل اپنے بارے میں صاف رکھنے کی کوشش کرے. یعنی ذرا سا بھی کوئی غلط فہمی آ جائے تو بجائے یہ کہ 10 لوگوں سے اس کو بیان کرے, دیکھو وہ ایسی ہے, وہ ویسی ہے, وہ ویسی ہے, اسی سے کیوں نہیں ڈائریکٹ بات کی جائے, جس سے وہ جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بارے میں نے یہ سنا یا میں نے تم میں یہ دیکھا, یہ بات ایسی کی ایسی ہے, کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. برا ماننے کی نہ سامنے والے کو برا ماننا چاہیے اور نہ دوسرے جو ہے اصلاح کرنے والا اس کو کوئی وہ کہ وہ جس سے کہنا ہے اس سے تو نہیں کہے, اس کے علاوہ آس پاس کے 10 لوگوں سے اس کو ڈسکس کرے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور غلطی کا جو ازالہ ہوتا ہے, جو اس کی اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے, اس کا بھی مناسب طریقہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس کسی کو بھی بھری مجلس میں ٹوک دیے کسی کی غلطی پر یا کچھ نہیں, اس کا بھی ہم کو طریقہ آنا چاہیے کہ کیسے کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ بنو مستلق پر ہمراہ آور ہوئے. واپسی پر آرام کے لیے ایک جگہ پڑاؤ کیا. مہاجرین نے اپنے غلام جہجہ بن مسعود کو کنویں سے پانی لانے بھیجا. انصار نے بھی اپنے غلام سنان بن برجحنی کو اسی کنویں سے پانی لانے بھیجا. کنویں پر دونوں کا جھگڑا ہو گیا. جہانی نے انصار کو مدد کے لیے پکارا, اے معاشر انصار. جہجہ نے بھی آواز لگائی, اے معاشر مہاجرین. یعنی یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو چکے تھے مدینہ آنے کے بعد, لیکن ایک قومیت اور عصبیت جو تھی وہ باقی ہوئی. اب دو, ایک مہاجر اور ایک انصار کا جھگڑا ہوا. انصار نے کیا کیا, اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور اسی طرح مہاجر جو صحابی تھے انہوں نے اپنے مہاجر ساتھیوں کو آواز دی. اس پر مہاجر و انصار مشتعل ہو گئے, یعنی آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا. اختلاف نے شدت اختیار کر لی. لوگ جنگ سے واپس آ رہے تھے اور کیل کاٹے سے لیس تھے, یعنی ہر ایک کے پاس ہتھیار تھا. اب ظاہر ہے کہ غصے کی حالت میں ہتھیار بھی نکل جاتے, قتل بھی ہو جاتا, بہت بڑی بات ہو سکتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری مداخلت سے دونوں گروہوں کو ٹھنڈا کیا, اور جو منافقین تھے وہ حرکت میں آ گئے. یعنی جن کو کہا گیا ہے کہ وہ آستین کے ساتھ, یعنی ساتھ ہی رہتے تھے, لیکن دراصل جو مومن لوگ تھے ان کے لیے کیا ہے, ہمیشہ ان کے دلوں میں نفرت ہی رہتی تھی اور وہ خوش ہوتے تھے. تو یہ اس بات سے بھی خوش ہو گئے. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے, جس کے ساتھ انصار کی ایک ٹولی بھی تھی, غصے میں آ کر کہا, کیا انہوں نے ایسا کیا ہے کہ ہم میں نفرت پھیلانا اور ہمارے ہی علاقے میں ہم پر تسلط جمانا چاہتے ہیں. یعنی کیا کہا, ابھی تک بھائی بھائی بن کر رہ رہے تھے,
اب بالکل نفرت والی بات پھیلائی کہ کیا یہ مہاجر جو آئے ہوئے ہیں مکے سے مدینہ ہجرت کر کے، یہ ہمارے ہی شہر میں رہ رہے ہیں، ہمارے ہی ٹکڑوں پر پل رہے ہیں اور ہمارے ہی ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں. تو اس طرح واللہ ہمارا ان کے قریش کے چوہوں کا حال وہی ہے جیسا اگلوں نے کہا کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا تازہ کرو کہ وہ تمہیں کو کھانے دوڑے، اور اپنے کتے کو بھوکا پیاسا رکھو کہ وہ تمہارے پیچھے چلے. یعنی تنزیہ بات کی اس طرح بری مثال دی. اور اس رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے کہا واللہ سن لو، اگر ہم مدینہ واپس گئے تو معزز آدمی ذلیل کو شہر سے نکال باہر کریں گے. یعنی کتنی بڑی بات کہی نعوذ باللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود ہجرت کر کے آئے تھے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ آئے تھے. تو ہم مدینے میں جب داخل ہوں گے، ابھی تو جنگ کے لیے راستے میں تھے، جب مدینہ پہنچیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم معز لوگ، یعنی ہم عزت والے لوگ، ہم کیا کریں گے؟ ذلیل لوگ جو آئے ہیں مہاجر بن کر، یعنی نعوذ باللہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، تو ہم ان لوگوں کو مدینے سے نکال باہر کریں گے. پھر اپنی قوم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا یہ ہے تمہارے کرتوت کا نتیجہ، تم نے ان لوگوں کو اپنے علاقے میں ٹھہرایا اور اپنے اموال دیے، واللہ تم انہیں اپنا مال نہ دو تو یہ کسی اور علاقے کی راہ لے، یعنی اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو یہ کہیں اور چلے جائیں گے یہاں سے. یوں وہ خبیث دھمکیاں دیتا اور گراتا رہا. اس کے حامی منافقین ہاں میں ہاں ملاتے رہے. انہی لوگوں میں ایک بچہ زید بن ارقم بیٹھا ہوا تھا. وہ دوڑا گیا اور ساری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا سنائی کہ جو عبداللہ بن ابی ہے وہ اس طرح کی نازیبا باتیں کر رہا ہے اور اس طرح کے حرکت کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے. اور چھوٹے بچے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے قریبی بیٹھے تھے، انہیں پیش آ گیا اس منافق کی جرات کیسی ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتے ہوئے یہ بھونڈا انداز اختیار کرے. ان کا خیال تھا کہ سانپ کی دم کاٹنے سے بہتر ہے کہ خود سانپ کا خاتمہ کر دیا جائے. ان کی رائے میں ابن سلول کے قتل سے اس فتنے کی جڑ اکڑ جاتی ہے، لیکن یہ بھی مناسب تھا کہ ابن سلول کو مہاجرین کے بجائے انصار کا کوئی آدمی قتل کرے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عباد بن بشر انصاری کو حکم دے وہ اسے قتل کرے. یعنی آپس کے ہی ان کے قبیلے کے کریں گے تو کسی پر دیت کا وہ بھی نہیں آئے گا، اور اس طرح سے کیا ہے اس منافق سے جان بھی چھوٹ جائے گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ابن سلول کا قتل تقاضائی حکمت کے خلاف تھا، کیونکہ وہ ظاہر تو مسلمان تھا نا. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یعنی قتل کرنے کا حکم دیتے تو لوگوں میں اور وہ ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تب کیا ہوگا جب لوگ باتیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں. نہیں عمر، بلکہ لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے کریں. یعنی ہم چلتے ہیں یہاں سے، جو پڑاؤ ڈالا تھا جنگ سے آتے ہوئے، اب ہم آگے چلتے ہیں. لوگوں نے فوراً کچھ کیا. عبداللہ بن ابی بن سلول کو پتا چلا کہ زید بن ارقم نے اس کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی ہے. تو وہ آپ کے پاس آیا اور قسمیں کھا کر کہنے لگا میں نے یہ باتیں نہیں کی، یہ لڑکا جھوٹ بولتا ہے. عبداللہ بن ابی کا شمار قوم کے روسا اور بڑے آدمیوں میں ہوتا تھا. انصار بھی کہنے لگے یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے کہ چھوٹا بچہ تھا، اس سے غلط فہمی ہو گئی ہوگی اور اسے عبداللہ بن ابی کی باتیں یاد نہیں رہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور کسی بات پر توجہ نہیں، یعنی آپ نے نہ اس کی بات سنی نہ لوگوں کی باتیں سنی، اور آپ خاموشی سے چلتے رہے اور کسی بات پر توجہ نہیں دی. اس پر انصار کے ایک سردار اسید بن حزیر آپ کی طرف آئے، سلام کہا اور بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ آپ نے نامانوس وقت میں کچھ کیا ہے، یعنی یہ وقت نہیں ہمارا کچھ کرنے کا، آپ پہلے کبھی اس طرح نہیں کچھ نہیں کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید کی طرف دیکھ کر فرمایا آپ کے صاحب نے جو کچھ کہا آپ کو معلوم نہیں؟ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون صاحب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن ابی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اس نے کیا کہا؟ اسید نے حیرت سے پوچھا اس کا خیال ہے کہ وہ مدینہ لوٹے گا تو معزز آدمی ذلیل کو شہر سے نکال باہر کرے. اس پر اسید کو سخت غصہ آیا. انہوں نے کہا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی اگر چاہیں تو اسے نکال باہر کریں گے، واللہ وہی ذلیل ہے اور آپ ہی عزیز اور عزت دار ہے. یعنی انصار میں سے ہی ایک صحابی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ذلیل ہے اور آپ عزت والے ہیں اور آپ عزت کے ساتھ داخل ہوں گے مدینے میں.
सैद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का बोझ हल्का करते हुए कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे नरमी बरतें। अल्लाह जब आपको हमारे पास लाया तो लोग उसकी ताजपोशी के लिए हीरे जवाहरात पिरो रहे थे। वो समझता है कि आपने उसकी बादशाहत छीन ली है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत करके आने से पहले उसको अपना सरदार हम लोगों ने चुन लिया था, अंसारियों ने, और उसकी ताजपोशी होने ही वाली थी। यहाँ तक कि आप आ गए तो जाहिर है कि अब आपको हाकिम बना लिया गया और आपकी बात मानने लगे। तो वही है ना कि जिसके हाथ से कोई पोस्ट जाती है या इज्जत जाती है, वो होता है, तो वो कैसे वो होता है, बौखलाया हुआ रहता है या जो भी। तो इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से चलते रहे। लोगों में बातें हो रही थी कि इस वक्त हमने कुछ क्यों किया, यानी वो वक्त नहीं था कि सफर पर चलने का, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो चल गए। इब्ने सलूल ने क्या कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे क्या सलूक किया? इब्ने सलूल ने सच कहा नहीं बल्कि गलत कहा, वगैरह वगैरह। यानी इस तरह की बातें और लोगों में हो रही थी। तमाम लश्कर में एक तरह की बेचैनी फैली हुई थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदशा हुआ कि यूं सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाएगी। आप इस गरज से कि लोगों का जहन इस मसले से हट जाए सारा दिन चलते रहे। गुरूब आफ्ताब के बाद लोगों ने सोचा कि अब हम नमाज के लिए उतरेंगे और आराम करेंगे, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद घड़ियां पड़ाव किया। लोग नमाज पढ़ चुके तो आपने फिर कुछ करने का हुक्म दिया। रात गए, फजर तक सफर जारी रहा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे, फजर की नमाज पढ़ाई और सवार होकर चल दिए। लोगों को भी चलने का हुक्म दिया। लोग दोपहर तक चलते रहे और थकावट से चूर चूर हो गए। सूरज की तमाजत ने अलग परेशान कर रखा था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोगों पर थकान का गलबा है और इस मामले पर तबसरा करने की हिम्मत नहीं रही, तो आपने पड़ाव का हुक्म दिया। तो क्या है ये? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबरदस्त हिकमत अमली। यानी इंसान को अगर फजूल बातों में लग जाए तो उसको किसी बेहतर काम में इस तरह मसरूफ कर दो कि वो फजूल बातें भूल जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये किया। थकान होने तक का उनको खूब चला चला कर ये किया, यहाँ तक कि बिल्कुल बेदम हो गए। अब कोई किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रहा। जमीन पर पड़ते ही सारे लोग गहरी नींद के मजे लूटने लगे। आपने ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि लोगों की तवज्जो उस वाक्य से हट जाए जिसके बारे में लोग बातें कर रहे थे। खूब आराम कर चुके तो लोगों को बेदार किया और कुछ करने को कहा। चलते चलते बिलाखिर मदीना में दाखिल हुए और अपने अपने घरों की राह ली। अल्लाह ताला ने सूरह मुनाफिकीन नाजिल की और इसमें मुनाफिकीन का भांडा फोड़ दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये अजीम सूरत पढ़कर सुनाई। जैद बिन अरकम को आपने अजराई शफकत कान से पकड़ा और फरमाया, ये है वो इंसान जिसके कानों की सुनी बात अल्लाह ने सच करार दी। यानी वो छोटा बच्चा है, उसकी बात को झुटलाया जा रहा है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही के जरिए उनकी यानी सच्चाई को साबित कर दिया कि नहीं, जैद बिन अरकम जो है उन्होंने सच बात कही और अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल क्या है, झूठा मुनाफिक है। अब लोग इब्ने सलूल को गालियां देने और लानत मलामत करने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुखातिब होकर फरमाया, उमर क्या ख्याल है, अगर मैंने इसे इसी दिन कत्ल कर दिया होता जिस दिन ये बात हुई थी, तो कई नाके सुर्ख हो जाती जिन्हें मैं आज इसे कत्ल करने का हुक्म दूं तो कत्ल किए बिना न छोड़े। यानी उस दिन तो बड़े सब गुस्से में आ जाते, क्योंकि हकीकत उन लोगों को मालूम नहीं थी कि कौन सच्चा और कौन झूठा। लेकिन जब अल्लाह ताला ने वही के जरिए बता दी, उसका पोल खोल दिया और जैद बिन अरकम की बात को सच साबित, तो आज उसके ही आदमी उसको कत्ल करने के लिए थे। नहीं तो उस वक्त मैं हुक्म देता तो क्या करते कि वो लोग गुस्से में आ जाते कि हमारे आदमी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कत्ल करने का हुक्म दिया। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार कर ली और इब्ने सलूल से कोई बात पुरुष नहीं की, यानी कुछ भी नहीं कहा कि देखो तुम्हारे बारे में वही नाजिल हुई है, या कि कुरान पढ़ेंगे सबको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बाज दफा गलती करने वाले को बरसरे आम टोक देना मुनासिब होता है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि गलती मसलन ऐसी है कि अगर फौरी के फौरी वहां नहीं टोका जाए तो वो गलती और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन बाज मर्तबा क्या है कि खामोशी इख्तियार करके मौके की मुनासिबत से उसका इंतजार किया जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे कराम की मजलिस में एक मर्तबा तशरीफ फरमाते। ये कहत साली के दिन थे, यानी कहत पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हुई थी और फसल की पैदावार कम थी। एक बद्दू आया और बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाने मुश्किल में पड़ गई हैं, घर बार खत्म हो गया है और सारी जो हमारे मवेशी हैं और सारी चीजें सब कमजोर पड़ गए। अल्लाह से हमारे लिए पानी की दुआ क्यों नहीं मांगते?
ہم آپ کے ذریعے اللہ سے اور اللہ کے ذریعے آپ سے سفارش کرتے ہیں، یعنی آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو کی یہ بات کہ ہم اللہ کے ذریعے آپ سے سفارش کرتے ہیں سنی تو آپ کا چہرہ زرد پڑ گیا کہ اللہ کے ذریعے مجھ سے سفارش کرتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ سفارش اور وسیلہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف تلاش کیا جاتا ہے، یعنی کوئی چھوٹا ہے وہ بڑے سے سفارش کرے گا، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے ذریعے سے ہم آپ سے سفارش کرتے ہیں، یعنی اللہ کا مقام نعوذ باللہ تم نے کم کر دیا اور میرا کا مقام بڑھا دیا، اس کی وجہ سے آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ چنانچہ یہ کہنا درست نہیں کہ اللہ مخلوق سے سفارش کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو حکم دیتے ہیں کیونکہ وہ اعلیٰ و رفع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ناس ہو، جانتے بھی ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ سبحان اللہ کہنے لگے۔ اتنی بار کہا کہ صحابہ کرام کے چہرے متفکر ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید ناراض ہو گئے۔ آپ نے بدو سے فرمایا تمہارا برا ہو، اللہ کے ذریعے اس کی مخلوق سے سفارش نہیں کی جاتی، اللہ کی شان اس سے کہیں بلند ہے۔ جانتے ہو اللہ کون ہے؟ اس کا عرش آسمانوں پر یوں ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے انگلیوں کا گنبد سا بنایا، یعنی گنبد کی شکل بنا کر انگلیوں سے بتایا کہ اللہ کا عرش اس طرح کا ہے اور وہ آسمانوں میں ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ یوں چرچراتا ہے جیسے سوار کے ساتھ پالان چرچراتا ہے۔ پالان وہ جو لکڑی کا رکھا جاتا ہے کسی جانور، گھوڑے پر، اونٹ پر، اور جس پر چڑھتے ہوئے کیسی آواز آتی ہے چرچراہٹ کی، اس طرح اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور بڑائی کی وجہ سے عرش اس طرح چرچراتا ہے۔ لیکن جب کسی شخص سے اکیلے میں غلطی ہو تو اس سے کیا رویہ رکھا جائے گا؟ یعنی اگر اکیلے میں کسی سے غلطی ہو تو کیا کیا جائے گا؟ یہ تو سب کے بیچ کی بات ہے نا کہ اس نے اس طرح کہا تو وہاں پر اصلاح کرنا ضروری تھا، کہ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں ڈال کر یہ نہیں کہوں کہ آپ سے سفارش کر رہا ہوں، بلکہ آپ سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجیے۔ تو وہیں کے وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کی اصلاح کر دی۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اکیلے میں ہے اور ہم کو اکیلے میں اس کی غلطی کی اصلاح کرنا ہے، تب کیا کریں گے؟ اس کے لیے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری پر شب بصری کے لیے ان کے گھر آئے، بدن پر لپٹی چادر رکھی، جوتا اتار کر پاؤں کے قریب رکھا اور تہمت کی ایک طرف بستر پر پھیلا کر لیٹ گئے۔ جب یقین ہو گیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سو چکی ہے تو چپکے سے اٹھے، دھیرے سے چادر اٹھائی، آہستہ سے جوتا پہنا، چپکے سے آہستہ سے دروازہ کھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل گئے، پھر آہستگی سے دروازے کو بند کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے اپنے کپڑے درست کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑی۔ آپ بقی میں آئے اور دیر تک کھڑے رہے، پھر وقفے وقفے سے 3 بار ہاتھ اٹھا کر اہل بقی کے لیے مغفرت کی دعا کی اور پلٹ گئے۔ میں بھی پلٹ گئی، آپ تیز قدموں سے چلے، میں بھی تیز قدموں سے چلی، آپ دوڑنے لگے، میں بھی دوڑنے لگی، یعنی مجھے دیکھ نہیں لیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، اس لیے میں جلدی جلدی بھاگتے ہوئے واپس آئی۔ آپ سر پر بھاگنے لگے، میں بھی تیزی سے بھاگنے لگی اور آپ سے پہلے گھر میں آ گئی اور آتے ہی لیٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر آئے اور پوچھا عائشہ کیا ہوا، تمہاری سانس کیوں اتنی پھولی ہوئی ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مجھے بتاؤ گے یا پھر نہایت باریک بین خبر رکھنے والا بتا دے؟ یعنی اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مجھے وحی کے ذریعے بتا ہی دیں گے تو کیا اصل وجہ ہے کہ تمہاری سانس پھول رہی ہے، کیا ہوا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ آپ پر قربان، پھر ساری بات بتائی کہ مجھے غیرت آ گئی کہ کہیں آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم ہی وہ ہیولا تھی جو میں نے اپنے آگے آگے دیکھا، یعنی میں نے دیکھا کہ میں چل رہا تھا تو میرے آگے آگے کوئی تیزی سے چل رہا ہے تو تم تھی وہ؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ اس پر آپ نے میرے سینے پر ضرب لگائی جس سے مجھے درد ہوا اور فرمایا کیا تم نے سمجھا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا حق ماریں گے؟ میں نے کہا لوگ جتنا بھی چھپا لیں اللہ جان لیتے ہیں۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے دیکھا تب جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے تم سے چھپا کر مجھے آواز دی، میں نے بھی تم سے چھپا کر انہیں جواب دیا۔ جب تم کپڑے اتار دیتی ہو تو وہ تمہارے گھر نہیں آتے، میں نے سوچا تم سو گئی ہو، میں نے تمہیں بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا، مجھے خدشہ ہوا کہ تمہیں وحشت ہوگی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کا رب حکم دیتے ہیں کہ آپ اہل بقی کے پاس جائیں
اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی کرے. یعنی جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھے یہ حکم اللہ کا پہنچایا تھا، اس لیے میں خاموشی سے ان کو سوتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی رحم دل اور نرم خود ہے. آپ بات کا بتنگڑ نہیں بناتے. یعنی اگر عام دنوں کا کوئی شوہر ہوتا آج کے دور کا، یا غصے والا کوئی، تو کتنی باتیں ہو کہ مجھ پر شک کرتی ہو اور میرے ساتھ یہ کرتی ہو اور جھگڑا ایک بڑا فساد کھڑا ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خاموشی سے اس بات کا وہ کر دیا کہ ہاں میں گیا تھا، اس طرح کا میرے ساتھ معاملہ ہوا. بلکہ مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا یفرق مومن مومنا ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخرا. کوئی مومن شوہر کسی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے. اگر اسے بیوی کی ایک بات ناپسند ہوگی تو دوسری بات ضرور اسے پسند آئے گی. یعنی خامیوں کو ہمیشہ نہیں ڈھونڈا کرے، بلکہ کیا ہے کہ خوبیوں کو بھی دیکھا کرے کہ اس میں خوبیاں کیا ہے. یعنی عام طور پر شوہروں کا کیا ہوتا ہے کہ بیوی میں 10 اچھائیاں ہیں، اس پر ان کی نظر نہیں ہوتی. نہ کبھی اتنے بخل سے کام لیتے ہیں کہ تعریف بھی نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی ایک غلطی ہے اس کو بار بار اس کو ٹوکیں گے، بار بار دہرائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کے لیے بہترین ماڈل ہے، بہترین نمونہ ہے. شوہروں کے لیے بھی، بیویوں کے لیے بھی، ان کی ازواج مطہرات اور اسی طرح. تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کا کوئی قصور نہیں جو نصیحت قبول نہیں کرتا. غلطی اسی کی ہے جو غیر مناسب طریقے سے نصیحت کرتا ہے. یعنی اگر کوئی اپنی غلطی قبول نہیں کرتا تو قصور اس کا نہیں ہے، بلکہ اصلاح کرنے والے کا کہ وہ موقع محل کے حساب سے اس کی اصلاح کی کوشش کیوں نہیں کرتا، یا کیوں نہیں اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرتا. اگر غلطی کا ارتکاب کرنے والے ایک سے زیادہ ہوں تو انہیں غلطی کے نقصانات سے آگاہ کرنے اور سمجھانے بجھانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک کو علیحدہ سمجھایا جائے. یعنی بہت سارے لوگ غلطی ہے، اب سبھی کو بولیں گے تو سبھی کو برا لگے گا، سب کے بیچ میں ہماری بے عزتی کرتی، یہ کرتی. سب کو الگ الگ طریقے سے سمجھایا جائے. اور ہر ایک کی مثال ہماری یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان اختلافات نے شدت اختیار کی تو قریش کے قبائل اکٹھے ہوئے اور طے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے ان کے تمام عزیز و اقارب سے بائیک آؤٹ کر لیا جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا کر تھک گئے کہ آپ اپنی دعوت کو بند کر دیجئے، یا ہمارے معبودوں کی عبادت کیجیے، یا جو بھی ہے وہ ساری چیزیں کر کے تھک گئے. اب کیا ان لوگوں کے پاس ہتھیار رہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، پورے قوم جو ایمان لے آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان سب کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں. نہ کوئی ان سے لین دین کرے گا، نہ ان سے کوئی بات چیت کرے گا، نہ کوئی ان سے کوئی قسم کا تعلق رکھے گا. انہوں نے ایک تحریر لکھی، بنو ہاشم سے خرید و فروخت اور شادی بیاہ کے معاملات نہیں کیے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور بنو ہاشم کو بے آب و گیا وادی میں محبوس کر دیا گیا. نہیں نہ صرف یہ کہ بائیکاٹ کیا گیا، بلکہ ایک وادی جو تھی بے آب و گیا، جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی چیز کھانے پینے کی تھی، نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ تھی، کچھ بھی. ایسی جگہ پر کیا کیا گیا، جیسے بولتے ہیں نا نظر بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا گیا. صحابہ کرام کی حالت یہ ہو گئی کہ انہیں بھوک کی شدت سے درختوں کے پتے کھانے پڑتے تھے. ایک صاحب پیشاب کرنے لگے تو انہیں اپنے نیچے کوئی چیز محسوس ہوئی، اٹھا کر دیکھا تو وہ اونٹ کی کھال کا ٹکڑا تھا. انہوں نے اسے دھویا، آگ میں پکا کر چورا چورا کیا، پانی میں ملایا اور 3 دن پیٹ کی آگ بجھاتے رہے. یعنی اس طرح سے حالت ہو گئی تھی کہ لوگوں کو جو اونٹ کی کھال ہے اس کو جلا کے اس کا پاؤڈر بنا کے اس کو پانی میں گھول کے اور اس طرح پہ اتنا برا وقت آ گیا تھا. اس قسم کرسی کی حالت میں کافی عرصہ بیت گیا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کو بتایا کہ اللہ نے بائیکاٹ کی تحریر پر دیمک مسلط کر دی ہے، جس نے اللہ کے نام کے سوا ساری تحریر ہڑپ کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی، اور ان لوگوں نے کیا کہ باقاعدہ پورا لکھ کر اور حرم میں لے جا کر لٹکا دیا کہ ہم نے سارے قریش کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ نہ کوئی بزنس کیا جائے، نہ شادی بیاہ، نہ کوئی طرح کا لین دین، نہ ان کی کوئی مدد کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے دیمک نے کیا کیا، وہ ساری جو ان کی تحریر تھی سب چاٹ کر بالکل ختم کر دی، اور صرف وہ جگہ باقی رہ گئی جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا تھا، کیونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، بسمک اللہم کہا کرتے تھے.
ابو طالب نے حیرت سے پوچھا کیا تمہیں اس کی خبر تمہارے رب نے دی ہے؟ یعنی تم تو یہاں پر ہو، قید کیے گئے ہو، تم کو کیسے معلوم کہ حرم میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ دیمک نے ساری چیزیں، کیا تمہارے رب نے اس کی تم کو خبر دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ابو طالب کہنے لگے واللہ میں ابھی جا کر قریش کو یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حرم میں گئے بھی نہیں، لیکن آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیے گئے، یعنی ایک ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ قریش کے پاس گئے اور بولے اے جماعت قریش، میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ بائیکاٹ کی تحریر اور دیمک چاٹ گئی ہے، لاؤ تحریر لاؤ، یہ بات سچ نکلی تو تم لوگوں کو ہمارا بائیکاٹ ختم کرنا ہوگا، اور اگر جھوٹ ہوا تو میں بھتیجوں کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تم اس سے جو چاہے سلوک کرنا۔ قوم نے کہا ٹھیک ہے ہم راضی ہیں۔ یہ بات طے ہو گئی۔ انہوں نے تحریر جا کر جب دیکھی تو اس کی ہو بہو وہی حالت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، یعنی واقعی دیمک نے پورا چاٹ لیا تھا، صرف اللہ کا نام باقی تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ بائیکاٹ ختم کرتے ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا۔ بنو ہاشم وادی ہی میں پناہ گزین رہے اور بھوکوں مرنے لگے، یعنی پھر بھی رحم نہیں آیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کہ وہاں ان کے ہاتھ میں تحریر ہے، حرم میں لٹکا ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا وحی کے ذریعے، پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے، نہ انہوں نے بائیکاٹ ختم کیا، یہاں تک کہ لوگ بھوک کی وجہ سے مرنے لگے۔ مشرکین مکہ میں ہشام بن عمرو جیسے چند رحم دل اور خدا ترس لوگ بھی تھے، یعنی مشرکین مکہ میں کچھ ایسے رحم دل لوگ بھی تھے کہ جن کو ان لوگوں پر رحم آ گیا، جن میں ہشام بن عمرو کا نام آتا ہے۔ وہ رات کے وقت غلے سے لدا ہوا اونٹ لایا اور شعبے بنی مطلب کے دہانے پر آ کر اس کی لگام چھوڑ دیتا ہے۔ اونٹ وادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ہشام نے سوچا کہ وہ اتنی بڑی تعداد کو آخر کب تک کھلائے گا؟ بائیکاٹ کا ظالمانہ معاہدہ ختم کرنے کی کوئی صورت ہونا چاہیے، یعنی کب تک میں دیتا رہوں گا کہ میرے پاس جب تک ہے، لیکن بائیکاٹ نہیں ختم ہوگا تو آخر میرے پاس جو ذخیرہ وہ تو ایک نہ ایک دن ختم ہی ہو جائے گا۔ لیکن یہ کیوں کر ممکن ہوتا جبکہ قریش نے بالاتفاق معاہدے کی تحریر پر دستخط کیے ہیں۔ اس نے گٹھا کھول کر ہر لکڑی علیحدہ علیحدہ توڑنے کا طریقہ اپنایا، یعنی اس طرح تو نہیں مانیں گے، اب کیا کرتے ہیں ہم الگ الگ لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ زہیر بن ابی امیہ کے ہاں گیا۔ عاتقہ بنت عبد المطلب ظہیر بن ابی امیہ کی والدہ تھی۔ ہشام نے کہا زہیر تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم کھاؤ پیو پہنو عورتوں سے جمع کرو اور تمہارے ننیال کے لوگ وہاں بھوکے پیاسے پڑے رہے، ان سے خرید و فروخت اور شادی بیاہ کے معاملات بھی نہ کیے جائیں؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ابو الحکم بن ہشام، ابو جہل کا نام ہے، ابو الحکم بن ہشام یہ ننیالی ہوتے تو وہ کبھی انہیں سال میں، یعنی اس کے اگر رشتے داروں کو تو کبھی ایسا نہیں کرتا، لیکن تمہارے ہیں تو تمہارے رشتے داروں کے ساتھ کو ایسا کرے۔ زہیر نے کہا ہشام تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، میں اکیلا آدمی ہوں، واللہ میرے ساتھ کوئی اور ہوتا تو میں یہ معاہدہ ختم کرا دیتا۔ ہشام نے کہا ایک آدمی تو مل گیا نا؟ کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں ہوں۔ ہشام نے جواب دیا۔ زہیر نے کہا اچھا اب تیسرا تلاش کرو۔ ہشام نے کہا ٹھیک ہے، مگر خیال رکھنا یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان ہے کہ ہم دونوں چاہتے ہیں کہ بائیکاٹ ختم ہو۔ اور اب ہشام بن عمرو متم بن عدی کے طرف گیا۔ متم بن عدی دانا اور بڑا سوچ سمجھ فکر رکھنے والا انسان تھا، یعنی اچھے اچھے لوگوں کو جن کے دلوں میں نرمی تھی، سخت مزاج نہیں تھے، ان سے جا کر یہ ہشام مل رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ شام نے ان سے کہا متم کیا تم چاہتے ہو کہ بنو عبد مناف کے 2 قبائل پناہ ہو جائے اور وہ بھی تمہارے سامنے جانتے پوچھتے؟ متم نے کہا اکیلا آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، یعنی پورا قریش کا قبیلہ ایک طرف ہے، ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں۔ ہشام نے کہا کہ ایک آدمی تو مل گیا نا؟ متم نے کہا کون؟ ہشام نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ متم خوب، تیسرا تلاش کرو۔ ہشام نے کہا یہ کام کر چکا میں۔ متم بولے کون ہے وہ؟ ہشام بولے زہیر بن ابی امیہ، یعنی ان کو بھی میں نے اپنا ہم خیال بنا لیا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ متم بولا واہ چلو چوتھا تلاش کرتے ہیں۔ ہشام بن عمرو ادھر سے اٹھا اور ابو البختری بن ہشام کے پاس چلا گیا۔ ہشام نے اسے بھی معاہدے کے خاتمے پر راضی کر لیا اور ابو البختری نے پرجوش انداز میں پوچھا کوئی ساتھ بھی ملا؟ ہشام نے کہا ہاں
ہم 4 یا 5 ہو گئے ہیں، زہیر بن ابی امیہ، متم بن عدی اور میں، ہم تینوں تمہارے ساتھ ہیں۔ ابو البختری کہنے لگا ٹھیک ہے، اب 5واں ساتھی ڈھونڈو۔ ہشام بن عمرو زمع بن اسود کی طرف گیا، اس سے بات چیت کی اور بنو عبد مناف کی قرابت داری اور ان کا حق یاد دلایا۔ زمع بن اسود نے دریافت کیا جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس پر کوئی اور بھی راضی ہے؟ ہشام نے کہا ہاں، زہیر بن ابی امیہ، متم بن عدی، ابو البختری اور میں، ہم سب راضی ہیں۔ یہ سب سردار اس امر پر متفق ہو گئے اور اولین اجلاس کے لیے بالائی مکے میں حتم الجحون کا مقام اور رات کا وقت منتخب ہوا۔ حتم الجحون میں جمع ہو کر پانچوں نے طے کیا کہ جب تک بائیکاٹ کی ظالمانہ تحریر کالعدم قرار نہیں دی جاتی چین سے نہیں بیٹھیں گے، یعنی ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ بائیکاٹ ختم کیا جائے۔ ظہیر نے کہا بات کا آغاز میں کروں گا، پھر تم سب میری حمایت میں بولنا۔ صبح ہوئی، کعبے کے گرد معمول کی مجلس جمی، جہاں لوگ خرید و فروخت کرتے اور لین دین کے دیگر معاملات طے کرتے تھے۔ زہیر بن ابی امیہ خوشنما لباس زیب تن کیے ہوئے نکلا، کعبے کا طواف کیا، لوگوں کی طرف آیا اور بلند آواز سے کہا اے اہل مکہ، کیا ہم کھائے پیے، نت نئے کپڑے پہنے اور بنو ہاشم گھاٹی میں پڑے سرتے رہے، اسے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ نہ کیا جائے؟ واللہ میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک بائیکاٹ کی یہ ظالمانہ تحریر چاک نہیں کر دی جاتی۔ ابو جہل جو اپنے ساتھیوں کی مجلس میں بیٹھا تھا زور سے چیخا تم نے غلط کہا ہے، واللہ تحریر کو چاک نہیں کیا جائے گا۔ اس پر یکایک زمع بن اسود اٹھا اور چلایا بلکہ اللہ کی قسم تم غلط ہو، جب یہ تحریر لکھی گئی تھی ہم اس پر مطمئن نہیں تھے۔ ابو جہل اس بات کا جواب دینے کے لیے زمع بن اسود کی طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہ ابو البختری اٹھ کھڑا ہوا اور بولا زمع نے درست کہا ہے، تحریر میں جو کچھ مرقوم ہے ہم اس پر مطمئن نہیں ہیں اور نہ اسے آگے برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ابو جہل ابو البختری کی طرف ہوا تو متم بن عدی کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے بولا زمع اور ابو البختری تم دونوں سچ کہتے ہیں اور اس کے برعکس جو بات ہوگی غلط ہوگی۔ ہم اللہ کے حضور اس تحریر سے بری ذمہ ہوتے ہیں، یعنی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہشام بن عمرو نے بھی اٹھ کر یہی بات کہی۔ ابو جہل ہکا بکا خاموش کھڑا رہا کہ پھر بولا یہ باتیں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یعنی پلاننگ کی گئی ہے، ان پر رات کی تاریکی میں کہیں نہ کہیں تم لوگوں نے آپس میں مل کر مشورہ کیا ہے۔ اس کے بعد متم بن عدی کعبے میں گیا اور تحریر کی طرف بڑھا کہ اسے چاک کر دے، لیکن اس نے دیکھا کہ اللہ کا نام چھوڑ کر باقی ساری تحریر دیمک نے صاف کر دی، یعنی اس نے وہ ختم کرنا چاہا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو حکم تھا کہ پہلے سے ہی دیمک نے ہوتی ہے۔ تو بتایا گیا ہے کہ لکڑیاں آسانی سے توڑنے کے لیے کیا کرنا ہے، گٹا کھولنا ہے، یعنی اگر اکٹھا ہوتے یہ تو کبھی بھی ساتھ میں سب کو نصیحت کی جاتی تو وہ نہیں ہے۔ ہشام بن عمرو نے کیا کیا کہ عقل مندی سے کام لیا، ایک سے مل کے کوشش کی، تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، بلکہ ایک اگر کچھ کرے گا اس کے ساتھ کوئی دوسرا اس کا ہم خیال نکل آئے گا، تیسرا، یہ کر کے ایک بہت بڑی ٹیم کسی بھی کام کے لیے بن سکتی ہے۔ ہم ہمیشہ کیا سوچتے رہتے ہیں ہماری اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کریں، کیا ہماری اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا لسٹ میں لے کر چلیں؟ نہیں، اگر ہم کوشش کریں گے اور اپنا ہم خیال لوگوں کو بناتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے کیا کی، ان لوگوں کا بائیکاٹ ختم کروایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے یہ یعنی اتنی بڑی مصیبت کہ 3 سال اس طرح سے لوگوں نے شعب ابی طالب میں گزارا کہ بھوکے پیاسے رہ کر، کہ یعنی جو جانور لوگ کھاتے ہیں کہ درخت کے پتے اور وہ اس طرح سے لوگوں نے بھوکے پیاسے رہ کے دن گزارا، تو کیسے کیسی یہ صحابہ کرام، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی ایسی قربانیاں دینے والوں کے لیے جنت میں اعلیٰ درجے کا وعدہ کیا کہ وہ ہے کہ صحابہ کرام جنہوں نے کسی بھی حال میں چاہتے تو چھوڑ کر نکل جاتے تھے نا، کہ نہیں ہم اپنے بیوی بچوں کو بھوکا پیاسا رہ کر ہم مزید آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، لیکن کسی ایک نے بھی ایسا نہیں کیا، مر جانا گوارا کیا لیکن اپنے دین سے مرتد ہونا کبھی گوارا نہیں کیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی زبردست ٹیم تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریف کی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہ جو رائٹر ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہم پکنک منانے گئے
ہمارا دوست ابو خالد جس کی نظر بے حد کمزور ہے ہمارے ساتھ تھا. ہم اس کی خدمت کرتے, کھانا پیش کرتے, پانی لا کر دیتے, کھاوا بنا کر پلاتے, اور وہ کہتا رہتا میں آپ لوگوں کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں, مجھے بھی کوئی کام بتائیے. یعنی اس کو شرمندگی ہوتی کہ میری نظر کمزور ہے اور یہ لوگ خود میری خدمت میں لگے ہوئے اور میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہوں. تو ہمیشہ کہتے تھے مجھے بھی کوئی کام بولو, میں بھی تمہارے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں. ہم اسے ہمیشہ روک دیتے. ہم ایک بکری بھی ساتھ لے گئے تھے, اسے ذبح کر کے اور اسے گوشت بنا کر ہانڈی میں رکھا. ابھی آگ نہیں جلائی تھی, ہم اسے وہی چھوڑ کر خیمہ نصب کرنے اور سامان ترتیب سے رکھنے لگے. ابو خالد کی خودی حرکت میں آئی, جو حرکت میں نہ ہی آتی تو اچھا تھا. یعنی اب دیکھا کہ ان لوگوں نے گوشت بھی چڑھا دیا, سب کچھ ہے, لیکن چولہا نہیں جلایا. تو وہ اٹھ کر ہانڈی کی طرف آئے اور دیکھا کہ اس میں گوشت پڑا ہے. اس نے سوچا کہ سب سے پہلا قدم تو یہی ہونا چاہیے کہ گوشت میں پانی ڈالا جائے. وہ گاڑی میں پڑے سامان کی طرف بڑھا. گاڑی کی ڈگی میں پانی اور پیٹرول کی 2 بوٹلز رکھی تھی. قریب ترین پیٹرول کی بوتل اس کے ہاتھ میں آ گئی. وہ خوشی خوشی ہانڈی کے پاس آیا اور آدھی بوتل اس میں انڈیل دی. اتنے میں ایک ساتھی کی نظر پڑ گئی تو وہ چلایا. انہیں ابو خالد نہیں رک جاؤ. ادھر ابو خالد نے یہ کہتے ہوئے بکیا آدھی بوتل بھی ہانڈی میں انڈیل دی کہ مجھے بھی ہاتھ بٹانا ہے تمہارے کام میں. ہم نے فوری طور پر بوتل اس کے ہاتھ سے لے لی. جب معلوم ہوا کہ یہ پیٹرول کی بوتل تھی تو مارے ہنسی کے پیٹ میں بل پڑ گئے. دوپہر کا کھانا ہم نے روٹی اور چائے سے کھایا. پکنک ہماری خراب ہو گئی, بلکہ بڑا اچھا وقت گزرا اور خوب مزے کیے. یعنی کیا کیا کہ وہ بےچارا آنکھ کا کمزور ہے, اس کو نہ ڈانٹا نہ کچھ کیا, کچھ بھی نہیں کیا. چلو اس کی وہ ایک اس کو شوق تھا کہ میں بھی کچھ کروں. حالانکہ وہ جوش میں آ کر کیا کیا, غلط کام کیا. لیکن لوگوں نے پھر بھی کبھی وہ نہیں کیا کہ ہمارا پورا پکنک کا مزہ خراب کر دیا اور یہ کر دیا. لیکن بلکہ کیا کہ ہم نے مزہ کیا, کوئی بات نہیں, ہم نے کھا لیے. چائے گوشت نہیں کھانے ملا تو کیا ہوا, ہم نے چائے اور روٹی. ظاہر ہے پیٹرول والا گوشت کون کھائے گا. آخر ہم اس بات پر کیوں کوڑتے ہیں جو ہو چکی ہے اور جس کے ہوئے بنا کوئی چارہ نہیں. کیونکہ ہمارا کیا ہوتا ہے, جو کچھ ہو جاتی ہے, جیسے بولتے ہیں نا کہ سانپ تو نکل گیا لیکن لکیر پیٹتے رہے. تو اب لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ جبکہ سانپ نکل چکا ہے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے, کوئی کام ہو جاتا ہے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی نقصان ہو جاتا ہے, کوئی چیز ہو جاتی ہے, اب سال ہر سال اس کو ذکر کرتے ہی رہتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسا ہوتا تو ویسے ہوتے اور یہ ہوتے. تو اس طرح سے کیا ہے, اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے. تو یہ رائٹر بتاتے کہ میں ان دنوں سیکنڈری اسکول کا طالب علم تھا, یعنی میں اسٹوڈنٹ تھا. جب ہم جماعت سفر پر نکلے, میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا. راستے میں ایک گاڑی کی بیٹری خراب ہو گئی. ہم دوسری گاڑی لائے, اسے خراب گاڑی کے سامنے کھڑا کیا. طارق آگے بڑھا اور دونوں گاڑیوں کے درمیان کھڑے ہو کر تاروں سے ان کی بیٹریاں ملائی. پھر ایک نوجوان سے کہا کہ گاڑی اسٹارٹ کرو. وہ نوجوان گاڑی میں سوار ہوا. گاڑی جو ہی اسٹارٹ ہوئی, ایک جھٹکے سے اچھلی اور طارق کی ٹانگوں سے جا ٹکرائی. طارق زخمی ہو کر زمین پر گر گیا. ہم نے گاڑی پیچھے کی, طارق کو اٹھایا. اس کے گھٹنے پر شدید چوٹ آئی تھی. مجھے اس کی یہ بات بہت پسند آئی کہ اس نے چیخ پکار کر کے آسمان سر پر نہیں اٹھایا اور یوں تکلیف کی شدت میں اضافہ نہیں کیا. وہ مسکراتا رہا اور ماتھے پر بل بھی نہیں آنے دیا. چیخ پکار کا فائدہ بھی کیا ہوتا, جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی خوش و خرم گزرے تو اس اصول پر کاربند رہنے کی کوشش کریں. یعنی کیا اصول اپنانا چاہیے اپنی زندگی میں کہ چھوٹی موٹی باتوں کو اہمیت نہیں دی جائے, اور اگر جو کچھ ہو چکا ہے اس کو پیچھے سے ڈسکس کر کے, اس پر تبصرہ کر کے, اس کو اتنے دنوں تک کا اس کے بارے میں باتیں کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. فرض کیجئے کہ آپ کی ملازمت کا پہلا دن ہے, یعنی آپ جاب پر فرسٹ ڈے جا رہے ہو. آپ نئے کپڑے پہنے ہو کر, یعنی بڑے سوٹ بوٹ میں نکلے ہو آفس کے لیے. راستے میں آنے والے مختلف دروازوں میں سے کسی ایک پر تازہ تازہ کلر لگا ہوا ہے, اور وہاں پر آپ کو انفارم کرنے کے لیے ایک چٹ بھی لگا دی گئی ہے جس پر لکھا ہوا ہے. اور آپ کیا کرتے ہو, بڑے سوٹ بوٹ میں آئے ہو اور اپنی بے خیالی میں وہاں سے گزر جاتے ہو اور آپ کے کپڑے پر وہ کلر لگ جاتا ہے. تو کلر والا غصے میں آ کر آپ پر آوازیں کستا ہے. آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یعنی غلطی آپ کی تھی, وہاں تو لکھا بھی ہوا تھا کہ یہاں پر سوچ سمجھ کر چلنا ہے, یہاں پر کلر ابھی گیلا ہے اور یہ وہ, اور آپ نے نہیں کیا
اور الٹا یہ رنگنے والے کو ہی غصہ کرے. ایسی صورت حال میں ہم اکثر جو طریقہ اختیار کرتے ہیں اس سے معاملہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھ جاتا ہے. ہم پیش میں آ کر جوابی حملہ کر دیتے ہیں. تم نے یہ تختی صحیح یعنی تم یہ جو لکھا ہوا ہے صحیح جگہ پر کیوں نہیں لگائے, یا پر ایسے ٹائم پر کیوں کلر کیا کہ جب لوگوں کا آنے جانے کا, اس طرح کی فضول باتیں. جبکہ غلطی خود کی ہے تو اپنی غلطی آرام سے تسلیم کرنا چاہیے. آگے سے وہ بھی چلا کر بولے گا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا لباس روغن سے آلود ہونے کے بعد مٹی سے بھی لتڑ جاتا ہے, یعنی مارا ماری ہو جائے گی اور وہ ہو جائے گی اور سارا آپ کا وہ نکل جائے گا. آگے سے یا مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلتے ہیں, ایک اسپیڈ والی گاڑی سڑک پر کھڑا پانی آپ پر اچھالتی ہوئی زن سے گزر جاتی ہے. بارش کے دنوں میں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا, آپ چل رہے ہو اور بعد سے کوئی گڑھا میں پانی بھرا ہوا تھا, گاڑی اسپیڈ سے آئی اور کیچڑ اچھالتی ہوئی چلی گئی. کیا آپ اپنی جان عذاب میں ڈال کر چیخیں گے, چلائیں گے, گاڑی اور اس میں سوار لوگوں کو آواز بلند کھری کھری سنائیں گے جو گزر کہیں کی کہیں وہ تو اپنا نکل گیا, آپ پیچھے سے چلاؤ اور وہ کرو. اسی طرح یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ہم زندگی کی تکلیفیں, اذیتیں اور دکھ یاد کر کر کے دل جلانے کی مشق کرتے رہے. بعض لوگوں کا کیا ہوتا ہے, مثلا اپنی گاڑی میں ڈرائیونگ کر رہے ہیں, اب گلاس آپ کا اے سی چالو ہے گاڑی میں اور آپ کا جو گلاس ہے پیک ہے. اب بازو سے کوئی نکلتا ہے, چاہے کہ غلطی آپ کی ہو لیکن آپ اس کو برا بلا کہتے ہیں. ڈرائیوروں کی لینگویج ویسی بھی بہت خراب ہوتی ہے اور اس طرح کے وہ کرتے رہتے ہیں. تو تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہ جس کو بولا جا رہا ہے اس نے تو نہ سنا نہ اس کو کوئی فرق پڑا اور وہ تو اپنا کام کر کے چلا گیا. اب آپ اندر بیٹھ کے چیخو چلاؤ, کیا فرق پڑتا ہے. یہاں پر یہی بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے میں کیا رویہ تھا, یعنی ایسا کچھ ہو جاتا تو آپ کیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احد کا دن واقعی سخت دن تھا. آپ کے عزیز ترین چچا حمزہ بن عبد المطلب کو انتہائی بے دردی سے شہید کر کے ان کی لاش پامال کر دی گئی تھی. ناک کان کاٹ لیے گئے تھے, یعنی مسئلہ کیا گیا تھا. پیٹ چیر دیا گیا تھا, جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ٹوٹ گئے, چہرہ زخمی ہو گیا, خون بہنے لگا. اس دن آپ کے 70 صحابہ شہید ہو گئے. مدینے پہنچے تو 70 افراد کم تھے. ان کی بیواؤں اور یتیم بچوں کا قسم پوچھنے کے عالم میں بے سہارا رہ جانا بھی ایک دلدوز سانحہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا, گھاٹی کے دن تمہاری قوم نے مجھ سے جو سلوک کیا وہ عہد کے دن سے زیادہ سخت تھا. اس دن میں نے اپنے آپ کو اہل طائف کے سامنے پیش کیا تھا. یعنی اس سے بھی زیادہ سخت دن تو وہ تھا جب طائف میں گیا اور میں نے دین کی دعوت دی تو بجائے ان لوگوں نے بات میری ماننے کے ایسے اوباش قسم کے بچوں کو لگا دیا پیچھے کی, جن لوگوں نے کیا کیا, پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا. تو یہاں پر جو احد کا واقعہ پیش آیا ہے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور میرے چچا کے اس سے بھی زیادہ سخت دن وہ تھا اور جو پیش آیا تھا طائف میں. یہ کہہ کر آپ نے اس دن بغیر واقعے کا تفصیل سے ذکر کیا. مصائب و علام کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز ایک مطمئن زندگی کا نادر نمونہ تھے. یعنی آپ غمگین تو ہو جاتے تھے کوئی بات یاد کر کے, جیسے آپ نے اس موقع پر طائف کی بات یاد کی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی مشن کوئی کام سے رک جائے یا کوئی کام کو روک دے یا کوئی کسی کام سے وہ کرے, بلکہ کیا ہے آپ اپنا کام اطمینان کے طور پر کیا کرتے. اسی لیے اپنے آپ کو غم و اندوہ کے اندھیروں میں گم نہ کیجیے. اللہ نے زندگی میں زندہ رہنے کے لیے دی ہے, زندہ رہنے اور خوش رہنے کی کوشش کرنا ہے. مسئلے کا ایسا حل نکالنا ہے جو دراصل اس کا حل نہ ہو, آپ کو اذیت دیتا ہے اور مسئلہ بھی جو کا تو رہتا ہے. یعنی ایسا حل اگر نکالیں گے کہ مسئلہ بھی نہیں حل ہوا اور اپنے آپ کو بھی ہم سوچ کر اور جلا کڑا کر اور کر کے تکلیف دے رہے ہیں, تو اس سے بہتر مسئلے کا کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ جس کا کوئی پازیٹیو کوئی وہ نکلے, پہلو نکلے, بجائے یہ کہ اپنے آپ کو بلا کر اور غم کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. اسی طرح گرمی کے موسم میں آپ نے اکثر لوگوں کو گرمی کی شدت کی شکایت کرتے سنا ہوگا. ابھی ہم لوگوں کا ابھی تک چل رہا ہے نا, بارش بھی ہو رہی ہے پھر بھی گرمی ہو رہی ہے, گرمی ختم نہیں ہو رہی ہے. یہ وہ ہمارا جو نفس ہے نا وہ کسی پل شکر گزاری میں نہیں ہو سکتا. بارش اگر زور سے ہو جائے تو کیا کریں گے, اتنی بارش ہو رہی ہے اور اتنا چلنا پھرنا مشکل, بتاؤ انسان اب اپنے کام سے کیسے نکلے. یہ وہ بارش کا کیا دوش ہے, وہ اللہ کے حکم سے برس رہی ہے.
गर्मी जो आई है वो अल्लाह के हुक्म से ही चल रही है। ये सारी चीजें, शिकवा शिकायत करना, गर्मी वाकई शदीद होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या गर्मी की मजम्मत या शिकायत करने से उसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। मगर अपना दिल जरूर जलेगा, यानी अपना नुकसान करेंगे अपने आप को जला कुड़ा कर। दूसरे लफ्जों में हम सबको ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि जिंदगी में हमें बाज ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जिनका कोई हल नहीं है। इसलिए लाजिम है कि इन मसाइल से निपटते हुए वसी ज़र्फी का मुजाहरा किया जाए। एलिया अबू माजी ने कहा है, उसने कहा आसमान अफसुर्दा और खुशरो है। मैंने कहा मुस्कुराओ, आसमान की खुशरोई के लिए बस इतना काफी है। यानी आसमान अगर वो है, सख्त है या जो भी है या दूर है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, अब ये सोच सोच कर जलते कूदते रहे, उसके बजाय क्या है, अपने हाल पर वो करो। आसमान को तो नहीं बदल सकते, अपने आप को तो हम बदल सकते हैं ना। उसने कहा मशरिक की तेज हवा सबा फिर आदम की। मैंने उससे कहा मुस्कुराओ, अफसोस करने से काटदार हवा लौट नहीं जाती। यानी कोई चीज बदल नहीं जाएगी, लेकिन तुम मुस्कुराओगे तो तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव सोच आ जाएगी। ये सारे अशार हैं जो अरबी में है। उसने कहा वो जो मेरा आसमान की मोहब्बत थी, इश्क का दोजक बन चुकी है। मैंने उसे अपने दिल का मालिक बनाया, लेकिन उसने मुझसे बांधे अहद तोड़ दिए, सो मैं क्यों कर मुस्कुराऊं। मैंने कहा फिर भी मुस्कुराओ और खुश रहो, इसलिए कि अगर तुम उसके वादों का हिसाब किताब करने बैठ गए तो सारी उम्र अजियत में रहेगी। उसने कहा मेरे इर्द गिर्द दुश्मनों की आवाजें बुलंद हो रही हैं, दुश्मनों के घेरे में क्या कुछ महसूस करूं। मैंने कहा तो भी मुस्कुराओ, अगर तुम दुश्मनों से बुलंद मर्तबा और अजीम ना होते तो वो कभी तुम्हें मुजम्मत का निशाना ना बनाती। उसने कहा रातों ने मुझे कड़वे घूंट पिलाए हैं। मैंने कहा मुस्कुराओ, अगर से तुम्हें कड़वे घूंट पिलाए गए। हो सकता है तुम्हें गाता देखकर कोई दुखी दिल इंसान अफसुर्दगी पसे पश डाल दे और तुम्हारे साथ मुस्कुराने लगे या गाने लगे। क्या तुम समझते हो कि गुनगुना कर कोई दरहम कमा लोगे या खुश रुई और बशारत से फसारा पालोगे? इसलिए हंसो, देखो तारे तारीखियों की दबीज तहों में भी हंसते रहते हैं। यही वजह है कि हम सितारों से मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, जिंदगी का लुत्फ उठाइए, याद रखिए आपकी नफ्सियाती हालत का बद असर आपके। हम लोगों का तो मूड बस खराब करिए। तो यहाँ बोलने का मकसद ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जब भी आपको देखे आपको याद करे, हुस्न मलाल की एक तस्वीर उनकी आंखों के सामने दिख जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत पर लोहा करने, गिरेबान चाक करने से मना किया। तो इसमें यही हिकमत कार फरमाती कि आदमी की मौत के बाद असल काम उसे नहलाना, धुलाना, कफन पहनाना और नमाज जनाजा पढ़कर दुआओं के साथ सट करना है। चीख पुकार और वावेला का इसके सिवा और क्या फायदा है कि जिंदगी अपनी तमाम तर दिलचस्पियों के बावजूद गम और अंधों का सामान बन जाए। यानी करने का काम क्या है, यानी मैयत किसी की हो गई, अब तुम सर पीटो या रो या कपड़े फाड़ो या गाल पीटो या सीना को भी करो या जो भी करो, उसका उसको क्या फर्क पड़ेगा। उस मैयत के साथ करने का काम क्या है कि उसको नहलाना है, उसको कफनाना है, उसको दफनाना है, उसके लिए मगफिरत की दुआ करना है जो उसके काम आने वाली है। तो यहाँ पर यही है, माफी बिन सुलेमान अपने दोस्त के साथ चहलकदमी कर रहे थे। दोस्त ने माथे पर बल लाकर कहा उफ आज कितनी सर्दी है। मुआफी ने कहा अब तुम्हें गर्माहट मिल गई है। वो बोला नहीं। उस पर मुआफी ने कहा फिर मुजम्मत करने का क्या फायदा, अगर सुबहान अल्लाह कह देते तो बात भी थी। यानी सुबहान अल्लाह कह देते इसकी बजाय कि तो तुमको सुबहान अल्लाह कहने का सवाब मिलता। लेकिन अगर तुमने कहा जैसे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो हमारे गर्मी बोलने से गर्मी कम होगी? नहीं। अल्लाह की रजा पर अल्लाह ताला ने मौसम बनाया, अल्लाह ताला की रजा से, अल्लाह की खुशनुदी के साथ मौसम चेंज होते हैं। हमारा इसमें कोई दखल अमल नहीं है। दुआ कर सकते हैं, जैसे बारिश नहीं हो रही, बारिश के लिए दुआ करना चाहिए, अल्लाह बनना फिर, और दूसरी दुआएं जो है। लेकिन उसके अलावा जड़ से कूदते रहे, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, गर्मी नहीं जा रही, और ये कोई हल नहीं है ना। दुआ से तो हो सकता है कि हल हो, तकदीर बदल जाए, अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ जाए और बारिश हो जाए। तो मुश्किलात से नजरें नहीं चुराना है, छोटी मोटी बातों को अहमियत नहीं देना है, और अपनी लाइफ को क्या करना है, एंजॉय करना है।
बहुत से लोग इस चीज का भूल जानते हैं ना, वो अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। तो ये सब फजूल बातों में जो हो चुकी है, जो अभी हुई नहीं है, जो चल रही है, उसमें जलने कूदने की बजाय वो लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं लाइफ। और इसी तरह कोई गम, हम परेशानी हो तो उसमें अपने आप को हलाक नहीं कर डालता या उसी के पीछे नहीं पड़ जाना। जैसे कि ये मिसाल देते हैं कि सात यूनिवर्सिटी में मेरा स्टूडेंट था, यानी एक लड़का साथ था जो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरा स्टूडेंट था। वो पूरा हफ्ता गैर हाजिर रहता था। जब वो पूरा हफ्ता यानी एब्सेंट होने के बाद आया तो मुझसे मिला, तो मैंने पूछा साथ सब खैरियत है? उसने कहा कुछ नहीं, बस कुछ जरूरी काम निपटाने थे, इसलिए मैं एक हफ्ता एब्सेंट हो गया। उसके चेहरे पर गम के आसार नुमाया थे। मैंने फिर कहा साथ क्या बात है, मुझे बताओ, क्यों तुम गमजदा नजर आ रहे हो? तो उसने कहा कि मेरा बेटा बीमार है, उसे तकय्युफ़ जिगर, यानी कोई एक बीमारी है, वो हो गई है अब चंद दिनों से। उसको टॉक्सीमिया, यानी खून में भी आ घेरा है। कल मैं ये जानकर सकते में आ गया कि जहर का असर दिमाग तक पहुंच गया, यानी सीरियसली वो बीमार हो गया है। इसलिए मैं परेशान हूँ और इसलिए मैं एक हफ्ते नहीं आ सका। साथ वाकई परेशान था, बात थी भी परेशानी की। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सबर करो, अल्लाह तुम्हारे बेटे को जरूर शिफा देंगे। और अगर अल्लाह ने कोई फैसला कर लिया है तो रोजे कयामत उसे तुम्हारा सफारिशी बनाएंगे। वो बोला सफारिशी? या शेख वो बच्चा नहीं है, उसकी उम्र 17 साल है। मैंने कहा चलो अल्लाह उसे शिफा दे, उसके भाइयों को तुम्हारे लिए मुबारक करे। उसने सर झुकाकर कहा या शेख उसका कोई भाई नहीं है, वो मेरी इकलौती औलाद है, उसे भी बीमारी खाई जा रही है, यानी मेरा एक ही बेटा है और अब वो बीमारी की वजह से उसको भी यानी उसी में मुब्तला है। साथ की हालत जो थी काबिल रहम थी। मैंने दिल कड़ा करके कहा साथ, अपने आप को गम के मारे हलाक ना करो, हम पर जो भी मुसीबत आती है वो अल्लाह ने पहले से लिख रखी है। ये कहकर मैं चला आया। जी हाँ, आप अपने आप को गम के मारे हलाक ना करें, गम करने से मसाइब का बोझ हल्का नहीं हो जाता। कुछ अरसा पेशतर मैं मदीना मुनव्वरा गया, वहां मैं अपने देरीना दोस्त खालिद से मिला। उसने मुझसे कहा चले डॉक्टर अब्दुल्ला को मिलकर आते हैं। मैंने पूछा किस खुशी में? कहने लगा खुशी में नहीं, ताजियत करने। ताजियत करने? हाँ, उनका बड़ा बेटा पूरे कुंबे को लेकर साथ वाले शहर शादी पर गया था। डॉक्टर अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी से मुंसलिक है, इसलिए वो शादी पर नहीं जा सके। वापसी पर उनके घराने को खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में घर के तमाम 11 अफराद जा बैक हो गए। डॉक्टर अब्दुल्ला 50 के पीढ़े में थे और नेक आदमी थे, लेकिन बहरहाल इंसान थे, उनके जज्बात व एहसास थे। सुनिए, दर्दमंद दिल था, सीने में दर्दमंद दिल था, रोने वाली आंखें थी। उन्हें ये अंदोना खबर पहुंची। नहायत सबरमंदी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने सारे खानदान की तजहीज और तकफीन की, नमाज जनाजा पढ़ाई और अपने हाथ से मनो मिट्टी तले दबा दिया। 11 इफराद और पूरा कुंबा उनका, और बिल्कुल रिलैक्स होकर सबर करके कुछ थी। जब खाली खुली घर में सरगर्दा रहते, बच्चों के कमरे में खिलौने बिखरे देखते। कई दिन हुए इन खिलौने से खेला नहीं गया था, इसलिए उनके खेलने वाले बच्चे हुलूद और सारा वफात पा चुके थे, यानी जो बच्चे थे वो खत्म हो चुके थे। बिस्तर पर जाते हैं तो उसे बेतरतीब पाते हैं, क्योंकि उम्मे स्वाले जा बहक हो चुकी है। यासिर की साइकिल के करीब से गुजरते वो बेइज्जो हरकत खड़ी थी, उसे चलाने वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। बड़ी बेटी के कमरे में उसकी शादी के जो अनकरीब होने वाली थी रंग बिरंगे जोड़े बिखरे हुए थे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है जिसने उन्हें सब्र दिया और उनका दिल साबित रखा। लोग ताजियत करने आते, ऐसा लगता कि डॉक्टर अब्दुल्ला पर कोई मुसीबत ही नहीं आई और वो खुद ताजियत करने आए। वो बार बार यही कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ उसने दिया और जो ले लिया। उसके हाँ हर शय का एक मुकर्रर वक्त है। ये नहायत समझदारी की बात थी, अगर वो ऐसा ना सोचते तो यकीनन गम के मारे मर जाते। मैं एक साहब को जानता हूँ जो हमेशा खुश नजर आते हैं, लेकिन आप उनके हालात का जायजा लें तो देखेंगे कि मामूली मुलाजिमत है, किराए का तंग सा मकान है, मामूली सवारी है और अहलो अयाल बकसरत है, उसके बावजूद वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं।
जिंदगी का लुत्फ उठाते रहते हैं, जिंदगी को एंजॉय करते हैं। हालत की नासाजगारी का शिकवा करना जिंदगी में बहुत मौजूद बहुत सी शिकायतें इंसान की अपनी करना होती है। वावेला करने से तकलीफ बजाय कम होने के बढ़ती ही चली जाती है। तो यहाँ पर जो एक शायर ने क्या कहा है, ए बेचारे इंसान, तुमने अपनी उम्र आहो बका करते रहने और गम खाने में जाय कर दी। तुम हाथ बांधे बैठे कहते रहे कि जमाने को मुझसे तकलीफ है रहे। यानी खुद को मलामत नहीं करते कि हमारे में कोई कोताही या कमी है, बल्कि क्या है, लोग जमाने को बुरा भला कहते हैं। जमाना ही ऐसा चल रहा है, लोग ऐसे हैं और ये है और वो है, इस तरह से। अगर तुम खुद ये बोझ नहीं उठाओगे तो तुम्हारा बोझ कौन उठाएगा। जो सहूलियात मैसर है उन्हें काम में लाना चाहिए और खुशगवार जिंदगी गुजारने की भरपूर कोशिश करना चाहिए। फिर इसी तरह तकदीर पर भी राजी रहना, यानी जो चीज हो चुकी है वो अल्लाह ताला की तरफ से तकदीर में लिखी जा चुकी थी, पहले से ऐसा होना लिखा था। और बाज दफा हम दुआएं करते हैं और तकदीरें बदल जाती है। बाज दफा ये है कि दुआ मांगने से पहले ही वो चीज का हो जाना, ये क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से। मैं एक मशहूर शहर के सफर पर था, अपना राइटर अपना वाकया बयान करते हैं। मैं एक मरतबा मशहूर शहर के सफर पर था, वहां मुझे चंद लेक्चर देना थे। उसी शहर की खास बात ये थी कि वहां नफ्सियाती मरीज का हॉस्पिटल था, जिसे उर्फ आम में लोग पागल खाना कहते हैं। मैं सुबह सवेरे वो 2 लेक्चर देकर निकला तो जोहर की अजान में अभी 1 घंटा बाकी था। मेरे हमरा मुल्क का मारूफ मुबल्लिग और दाई अब्दुल अजीज भी था। हम गाड़ी में बैठे थे। मैंने उससे कहा, अब्दुल अजीज, हमारे पास वक्त है, मैं यहाँ एक जगह जाना चाहता हूँ। कहाँ? उसने पूछा। शेख अब्दुल्ला तो अभी सफर में है और डॉक्टर अहमद से मैंने राब्ता किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। आप कहाँ जाना चाहते हैं? यहाँ एक कदीम कुतुब खाना है। मैंने कहा, नहीं, मैं ज़हनी इमराज के अस्पताल जाना चाहता हूँ। यानी मैं कोई दूसरी जगह नहीं, मैं जो पागल खाना है वहां पर मैं जाना चाहता हूँ, वहां के हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। तो मैंने बड़े उससे कहा कि क्या पागल खाना? वो हंसा और मजाहिया अंदाज में कहने लगा, क्यों, दिमाग का चेकअप कराना है तुमको? मैंने कहा, नहीं, हम इबरत हासिल करेंगे, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। यानी वहां के लोगों के हालात देखेंगे और हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला ने हमको अक्ल और फहम दिया और हम इनकी तरह के नहीं है। अब्दुल अजीज खामोश हो गया, उसके चेहरे पर गम का साया लहराया। वो मामूल से ज्यादा जज्बाती मिजाज का मालिक था। उसने गाड़ी ज़हनी इमराज के अस्पताल वाली सड़क पर डाल दी। हम वहां पहुंचे तो सामने एक अफसर वो इमारत खड़ी थी, अफसुर्दा इमारत खड़ी थी जिसे दरख्तों ने घेर रखा था। हम डॉक्टर साहब से मिले, उन्होंने हमें खुशामदीद कहा, वेलकम किया हमारा, और अस्पताल का दौरा कराने के लिए ले गए। वो हमें एक बरामदे में ले गए जिसके दोनों इतराफ में कमरे थे। बीच में एक चौड़ी जगह थी और आसपास दोनों कमरे थे। वहां हमें अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देनी, जाहिर है पागल खाने में है तो पागलों जैसी हरकतें लोग कर रहे होते। मैंने दाएं तरफ देखा कि एक कमरे में झांक कर देखा तो जो बेड है वो खाली था और एक पर एक आदमी औंधे मुंह पड़ा हुआ था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये पागल है, हर 5-6 घंटे बाद उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। मैंने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा। ये शख्स कब से इस हाल में है? उन्होंने कहा, 10 साल से। ज्यादा अरसा गुजर गया है इसको। चंद कदम आगे एक कमरे का दरवाजा बंद था, दरवाजे में सुराख था जिससे एक आदमी बाहर झांक रहा था। वो अजीब व गरीब समझ में ना आने वाले इशारे कर रहा था। मैंने कमरे के अंदर देखने की कोशिश की। कमरे का फर्श और दीवारें गहरे मिसवारी रंग की थी। डॉक्टर साहब ने पूछने पर बताया कि ये भी पागल है। मैंने कहा, ये तो मैं भी जानता हूँ कि ये पागल है। अक्लमंद होता तो हम उसे यहाँ क्यों देखते, लेकिन इसका क्या माजरा है? उस पर डॉक्टर साहब कहने लगे, इस आदमी को दीवार नजर आती है तो मुश्तइल हो जाता है, हाथों से, पांव से और कभी सर से दीवार को मार देता है। कभी उंगलियां तुड़वाए बैठा होता है, कभी टांगे और कभी सर जख्मी कर देता है। यानी दीवार को सर से हाथ से खुद तोड़ने की कोशिश करता है। डॉक्टर साहब ने अफसुर्दगी से कहा, हम इसका इलाज नहीं कर सकते। इस कमरे में बंद कर रखा है। दीवारों और फर्शों पर फॉर्म लगा दी गई है ताकि वो जिसे चाहे भड़ास निकालता रहे, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचे। ये कहकर डॉक्टर साहब आगे चल दिए। मैं और अब्दुल अजीज वहां खड़े हुए थे, दुआ पढ़ने लगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर सिखाई है। कौन सी दुआ इस वक्त पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मन इब्तला का भी
वफ़द्दलनी अला कसीरम मिम्मन खलक तफ़दीला। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हमें इस बीमारी से आफियत में रखा, जिसमें तुम्हें मुब्तला किया गया, और यूं उसने हमें अपनी बेशतर मखलूक पर फजीलत दी। फिर हम अभी अगले कमरों की जानिब बढ़ गए। एक कमरे में कोई बेड नहीं था, यहाँ 30 आदमी थे, उनमें से हर एक अपने हाल में मस्त था। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई अजान देने में मसरूफ था। 3 आदमियों को कुर्सियों पर बिठाकर हाथ पांव बांध दिए गए थे। वो अपने आप को रस्सियों की गिरफ्त से आजाद करने के लिए बेतहाशा रोने लगे थे। डॉक्टर साहब ने बताने लगे कि तीनों इफराद सामने की हर शय पर हमला कर देते हैं, खिड़कियां तोड़ डालते हैं, दरवाजे उखाड़ देते हैं, बर वक्त आलात खराब कर देते हैं, और इसलिए हम सुबह से शाम तक उन्हें इसी तरह बांध कर रखते हैं। मैंने पूछा, ये लोग कब से इसी हालत में हैं? डॉक्टर साहब बोले, ये आदमी 10 साल से, ये 7 साल से, और ये नया नया है, और ये 5 साल पहले, यानी सबके बारे में बताया, कोई अभी नया है, कोई 7 साल पहले आया, कोई 5 साल पहले आया। तो उनकी हालत पर अफसोस करता रहा और अल्लाह की नेमत पर उसका शुक्र अदा करता रहा, और कमरे से बाहर आ गया। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि अब हमें बाहर का रास्ता दिखाइए। वो कहने लगे, एक कमरा रह गया है, आइए वहां पर भी देख लीजिए। वो मुझे एक बड़े कमरे की जानिब लेकर गए, दरवाजा खोला और हम अंदर दाखिल हुए। मुझे तवक्को थी कि पहले जैसे किसी नाचते गाते या उधम मचाते मरीज से साबका पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो मंजर ही और था। एक आदमी जिसकी उम्र 50 से ऊपर और सर के बालों में सफेदी नुमाया थी, जमीन पर सिमट कर बैठा हुआ था और हमारी तरफ टेढ़ी 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 मेढ़ी नजरों से देख रहा था। ये सब कुछ मामूली था, लेकिन अहम बात ये थी कि वो बिल्कुल बरहना था, यानी बगैर कपड़े का था। उसके जिस्म पर कपड़े की एक चिंदी भी नहीं थी। मैंने हैरत से डॉक्टर साहब की तरफ देखा। वो कहने लगे, इस शख्स को हमने जब भी कपड़े पहनाए, उसने कपड़े दांतों से फाड़कर निगलने की कोशिश की। कई बार ऐसा हुआ कि हमने उसे एक दिन में 10 बार कपड़े पहनाए, और उसने हर बार कपड़ों का यही हशर किया, यानी फाड़ता है और मुंह में खा लेता है और इस तरह निगलने की कोशिश करता है। ये आदमी अपने जिस्म पर एक चिथड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमने तंग आकर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है। अब सर्दी हो या गर्मी हो, ये हमेशा ऐसे ही हालत में रहता है। मैं कमरे से निकल आया, अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, अब हमें इजाजत दीजिए। वो बोले, अभी चंद और जो ब्रांचेस है बाकी है। मैंने कहा, जितना देख लिया वही काफी है। हम खामोशी से हॉस्पिटल के बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़े। रास्ते में डॉक्टर साहब को जैसे कुछ याद आया, बोले, या शेख, हमारे पास एक बड़ा ताजिर भी है जो खरबों का मालिक है। 2 साल हुए उसकी अकल में जरा खलल आ गया तो उसके लड़के उसे यहाँ छोड़ गए हैं। एक और है जो इंजीनियर था, एक और है जो, डॉक्टर साहब एक एक करके उन अफराद का तस्करा करने लगे जो इज्जो शर्फ की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद जिल्लत के बड़े गढ़ों में जा गिरे थे, यानी बड़े बड़े दौलतमंद बिजनेसमैन, और अब फक्र फाका की जिंदगी गुजार रहे थे। मैं सोचने लगा, पाक है वो जात जिसने बंदों में रिस्क तकसीम किया, जिसको चाहा दिया और जिसे चाहा महरूम रखा। अल्लाह आदमी को मालो दौलत, हस्ब नस्ब और मनसब रफिये से नवाजते हैं, लेकिन अकल छीन कर उसे पागल खाने तक पहुंचा। यानी माल है, दौलत है, औलाद है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन जरा सा अकल में फतूर आ गया, जिसकी वजह से अब वो क्या है, बजाय अपनी कोठी में रहने के वो कहाँ पर है, पागल खाने में। तो ये अल्लाह ताला ने जो हम लोगों को नेमतें दी है कि हम अपने घरों में ऐशो इज्जत के साथ रह रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं, हमको कोई चीज की बीमारी नहीं है, कोई खदशा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं है, तो इस पर कितना ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसे लोगों को विजिट करने का मकसद क्या है कि उनको देखें और इबरत हासिल करें कि ये भी लोग तो हैं कि आज वो जिंदा नहीं रहना चाहते, लेकिन जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई कि आज वो सेहत से महरूम है, मालो दौलत की फरावानी के बावजूद 20-20 साल, 30-30 साल और कभी कभी पूरी उम्र बिस्तर पर गुजार देते। किसी को सेहत और कुव्वत और अकल देते हैं तो माल से महरूम कर देते। इसीलिए हर उस आदमी के लिए जिसे अल्लाह ने किसी न किसी आजमाइश में डाला है, जरूरी है कि वो मसाइब शुमार करने से पहले अल्लाह की नेमतों में को हिसाब में लाए, यानी अपनी मुसीबतों पर नजर नहीं रखे, बल्कि जो मिला है उस पर नजर रखे कि अल्लाह ताला ने मुझे उसके अलावा जो चीज नहीं मिली, उसके अलावा बहुत कुछ दिया है, अल्लाह का शुक्र है। अगर अल्लाह ने माल से महरूम रखा है तो कम से कम सेहत तो दी है, सेहत नहीं दी है तो अकल से तो नवाजा है, अकल भी कम दी है तो कम से कम तुमको मुसलमान बनाया है। इस्लाम की नेमत भी कोई छोटी नेमत नहीं है।
اس شخص کی زندگی مبارک ہے جو اسلام پر جیے اور اسلام ہی پر مرے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے. جیسے کہ کسی شخص کا ہے نا کہ جب کسی کو پیسہ مثلاً وہ اپنا واقعہ بتاتا ہے کہ میں کسی کی مدد کر رہا تھا, کچھ پیسہ دے رہا تھا, تو وہ لینے سے انکار کر دیا, نہیں مجھے نہیں چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے شکوہ کرنے لگا اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہی کیا ہے, میں دیکھو اتنے سالوں سے بیمار ہوں اور بستر پر یہ سڑکوں پر پڑا ہوا ہوں, نہ میرا گھر بار ہے, میرے بیوی بچے بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے, میرا کوئی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور اللہ کا شکوہ. تو شخص جو عقل مند تھے, پروفیسر تھے, انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ دولت مند بننے کی شوقین ہو؟ تو انہوں نے کہا کون ہے جو دنیا میں نہیں چاہتا کہ اس کے پاس مال ہو, میں بھی چاہتا ہوں. تو پروفیسر صاحب نے اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ ایک کام کیجئے, میں 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں, آپ مجھے یہ اپنی دونوں آنکھیں دے دیجئے. وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو ممکن ہے کہ اپنی آنکھیں میں بیچ دوں, اور میں کیا کروں گا, میں کس سے دیکھوں گا. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, آنکھ نہیں دے سکتے, اپنے دونوں ہاتھ مجھے دے دیجئے. نہیں, پھر میں کیا محتاج ہو کر اور بھی بیٹھ جاؤں گا, جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے اس سے بھی چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے, ہاتھ بھی نہیں دے سکتے, اچھا ٹھیک ہے, میں تم کو 5,00,000 روپیہ دیتا ہوں, اپنے دونوں پیر مجھے دے دو. اس طرح پورے جسم کو گنایا, تو کہا کہ دیکھو تمہارے جسم کی پراپرٹی جو ہے نا 1 کروڑ کی ہے, پھر بھی تم اپنے آپ کو مسکین اور غریب اور ناچار اپنے آپ کو بتاتے ہو. تو ہمارا بھی وہی حال ہے کہ ہم لوگ نعمتوں پر شکر نہیں کرتے, یا نعمتوں پر ہماری نظر نہیں ہوتی, بلکہ شکوہ کس چیز کا, اس چیز کا جو ہمارے پاس نہیں ہے, جو ہم کو نہیں ملی, یا ہمارے پاس تھی اور چلی گئی, اس کا شکوہ کیا کرتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جو ہے اس پر اللہ کا بے حد شکر. اور اس شکر کی وجہ سے کیا پتا کہ جو چلا گیا وہ بھی مل جائے گا, یا جو جانے والا ہے وہ روک دیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی مہربانی ہے. صحابہ کرام کے بھی یہی جذبات تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص کو غزوہ ذات السلاسل کے لیے شام کی طرف جب روانہ کیا, عمرو بن العاص وہاں پہنچے تو دشمن کی بڑی تعداد دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا اور مدد طلب کی کہ اور بھی آدمی بھیجیے کہ یہاں پر دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے. آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو ان کی مدد کے لیے بھیجا. ابو عبیدہ مدد لے کر کے لیے روانہ ہونے والے تھے. اس لشکر کے امیر تھے جس میں ابو بکر کے علاوہ کبار مہاجرین بھی شامل تھے. روانگی کے وقت آپ نے ابو عبیدہ سے فرمایا آپ دونوں آپس میں اختلاف مت کرنا. ابو عبیدہ روانہ ہوئے, شام کے علاقے میں عمرو بن العاص کے پاس پہنچے تو انہوں نے ابو عبیدہ سے کہا آپ صرف مدد کے لیے آئے ہیں یا لشکر کا سپہ سالار بن کر آئے ہیں, یعنی آپ مجھ سے بڑے ہیں تو کیا آپ سپہ سالار ہوں گے کہ آپ مدد کے لیے. ابو عبیدہ بولے نہیں, میں اپنے دستے کا سپہ سالار ہوں اور آپ اپنے دستے کی سپہ, یعنی میں جو لے کر آیا ہوں ٹیم اس کا میں سپہ سالار ہوں اور آپ جو پہلے سے ہو اس کے آپ ہی ہو. ابو عبیدہ نرم خو اور سلجھ جو آدمی تھے. عمرو نے ان سے کہا بلکہ آپ میری کمک ہیں. اس پر ابو عبیدہ نے کہا عمرو بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آپ دونوں اختلاف نہیں کرنا, اس لیے آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں آپ کی بات مانوں گا. عمرو بولے پھر میں آپ کا سپہ سالار ہوں, آپ صرف میری کمک ہے. ابو عبیدہ نے یہ بات تسلیم کر لی اور عمرو بن عاص نے آگے بڑھ کر لوگوں کو نماز پڑھائی. جنگ اختتام پذیر ہوئی تو سب سے پہلے عوف بن مالک مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. آپ نے ان سے جنگ کا احوال دریافت کیا. انہوں نے آپ کو ابو عبیدہ اور عمرو بن عاص کے درمیان ہونے والی گفتگو کے متعلق بتایا. اس پر آپ نے فرمایا اللہ ابو عبیدہ بن جراح پر رحم کرے. یعنی انہوں نے اچھا کیا, ورنہ پھر ناراضگی ہو جاتی نا آپس میں کہ ہاں میں آیا ہوں اور میں بڑا بنوں اور یہ کروں. نہیں, اگر ایک کوئی وہ کر رہا ہے اختلاف کرنے میں تو دوسرے کا کیا ہے کہ وہ یعنی اپنے آپ کو اگر سرنڈر کر دے یا اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو رائے کیا ہے اس واقعے میں کہ زندگی کے تاریک پہلوؤں سے پہلے اس کے روشن پہلوؤں پر نظر ڈالیں تو آپ اپنی زندگی کا لطف اٹھا سکیں گے. الحمدللہ. یہاں تک کہ ہم لوگ اپنی وہ رکھتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ لمبی چھٹی کے بعد دل چاہ کے اپنی کلاس ہونا چاہیے, بھلے سے جلدی ختم کر رہے ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ منڈے سے ریگولر پوری ٹائم پر کلاس ہوگی.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پر ہم کو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار بنائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اچھا بنائے اور ہم سب کی حفاظت کرے اور ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جو بعد میں جوائن ہوئے ان سب کو عید الضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے تمام اعمال کو قبول کرے, ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.